वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्तीफे के लिए अपोजिशन को मशरूत पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन से कहा है कि जो रकम आपने लूटी वो कौमी खजाने में वापस जमा करा दें, कल ही इस्तीफा दे दूंगा। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन ने न लॉन्ग मार्च किया, न लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुई। 31 दिसंबर गुजर गया, फिर 31 जनवरी भी गुजर गई। अब इस्तीफा देने की बजाय सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस्तीफा देने के लिए जुर्रत और किरदार की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग इस्तीफे देने की जुर्रत नहीं रखते। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस्तीफ़ा देने की मशरूत पेशकश पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरीम नवाज़ ने कहा है कि बताते हैं इस्तीफ़ा क्या होता है, थोड़ा सब्र तो करो। मरीम नवाज़ ने कहा कि उनके इस्तीफ़े ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाए। सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असेंबली को गालियां देते रहो, फिर उसी असेंबली में आ बैठो। साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें, अलाउंसेस भी वसूल करो। और अब एक अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के मोबाइल फ़ोन से गुमराह कुन पैगाम रसानी हो सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मोबाइल फ़ोन नंबर से किसी भी किस्म की पैगाम रसानी जाली और गलत तस्वुर की जाए। मोबाइल नंबर से भेजा गया पैगाम जस्टिस काजी फाइज ईसा से मंसूब न किया जाए। हैकर्स जस्टिस काजी फाइज ईसा का मोबाइल नंबर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA वाजिद ज़िया को ख़त भी लिख दिया, जिसमें तहकीकात का कहा गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैकिंग की वजूहात जानने के लिए FIA की एक टेक्निकल टीम बनाई जाए। इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर वफाकी मुहतसिब कस्माना तारिक के शौहर और बेटे की गाड़ी की टक्कर से हादसा। मानसेरा से ANF का टेस्ट देने के लिए आने वाले 4 नौजवान जाँ बहक हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कस्माना तारिक के बेटे को नामजद किया गया है। CCTV वीडियो सामने आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोटोकॉल की तेज़ रफ्तार गाड़ियों ने सिग्नल तोड़ा। एक गाड़ी में कस्माना तारिक के शौहर और उनका बेटा सवार था। गाड़ी के ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी है। इसी हादसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी मुहतसिब बराए हिरासानी कस्माना तारिक ने कहा है कि उनका बेटा पिछली गाड़ी में मौजूद थे और वो और उनके शौहर एक गाड़ी में मौजूद थे। ज़बरदस्ती सारा मुद्दा उनके बेटे पर डाला जा रहा है। ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल ना हुई। ये खौफनाक हादसा था। जो बच्चे इस हादसे में जान से गए उनके लिए दिल बहुत परेशान है। कस्माना तारिक ने कहा कि उनका बेटा और शौहर सब थाने भी गए, इंसाफ होगा लेकिन नाहक किसी के बच्चे को न लपेटें। कस्माना तारिक ने कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं भागे, बल्कि एम्बुलेंस भी उन्होंने खुद बुलाई थी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 4 नौजवानों की नमाज जनाजा मानसेहरा में अदा कर दी गई। आदिल और फारूक की नमाज जनाजा पुलिस ग्राउंड मानसेहरा में अदा की गई। अनीस शकील की नमाज जनाजा मानसेहरा के इलाके जबड़ी में अदा की गई, जबकि हैदर अली की नमाज जनाजा कोटके में अदा की गई। नमाज जनाजा में अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का आगाज़ तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मौजूद हैं और उनकी निगरानी में डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत हैं वो भी मौजूद हैं। पहली वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ दोस्त मुल्क चाइना की जानिब से 5 लाख खुराकों का तोहफ़ा पाकिस्तान को दिया गया था। आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में पहली वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही है। बराह रास्त ये मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद सूबाई दारुल-हुकूमतों में वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जाएगा। अब देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म और डॉक्टर फैसल सुल्तान ख़ुद इस अमल की निगरानी कर रहे हैं। पहली खुराक एडमिनिस्टर की गई। वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में असद उमर इस मौके पर मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शायद इस मौके पर गुफ्तगू भी करेंगे, हम आपको सुनवाते हैं। टीम को मुबारक देता हूँ कि इन्होंने बड़ा तेज़ी से काम किया और ये जो वैक्सीन्स हमने जो इंपोर्ट की, चाइना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 5 लाख वैक्सीन्स मिली, जो कि मैं फिर आप सबको बता दूँ कि सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर साहब को दिए हमने, हेल्थ वर्कर्स को पहले लगेंगी जो काम करते हैं कोरोना के मरीज़ों के साथ, तो उनको सबसे पहले, और उसके बाद फिर एक
ایج گروپ جو کہ جس ایج میں زیادہ خطرہ ہے کرونا کا ان کو لگیں گی. اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ سارے صوبوں میں یہ ڈسٹریبیوٹ ایک ہی طرح ہو رہا ہے, یعنی منصفانہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس 5 لاکھ ویکسینز آئی ہیں ان کو ہم نے کسی ایک صوبے میں زیادہ بانٹا ہے. یہ بالکل منصفانہ طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. میں سب کو جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان سب کو کہوں گا کہ بہت ضروری ہے آپ کا یہ ویکسین کا ٹیکہ لگانا, کیونکہ ساری دنیا کے اندر جو رسک سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز کے لیے. دوسری چیز میں سب کو پھر سے تاکید کروں گا کہ یہ جو SOPs ہیں اور خاص طور پہ یہ جو ماسک پہننا ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر اللہ نے پاکستان پہ کرم کیا ہے بنسبت باقی دنیا کے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہیلتھ ماسک, یہ جو ماسکس ہیں اس سے سب, اگر کوئی بھی ایک چیز سے یہ وائرس پھیلتی نہیں ہے اور کم یعنی تیزی سے پھیلتی ہے, کم پھیلتی ہے تو وہ یہ ماسک سے. تو میں سب سے, ہم اب اپنی اسکول بھی کھول دیے ہم نے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ہاسپٹلز بھی کھول دیں گے. ہماری اس وقت کیسز نیچے آ رہے ہیں, تو جتنا آپ یہ SOPs کے اوپر عمل کریں گے اتنا ہی ہم اپنے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچائیں گے. ہم پھر سے, ہمارے اوپر اللہ نے کرم کیا ہے. آپ اگر دیکھیں آج یورپ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, 4 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں امریکہ میں. برطانیہ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں کرونا کا, اور وہاں پورا لاک ڈاؤن ہے, یعنی مکمل طور پہ لاک ڈاؤن, انہوں نے اپنی اکانومی بند کی ہوئی ہے. تو ہم آج تقریباً اپنی ہماری اکانومی بھی چل رہی ہے, اور ہم نے صرف سروس سیکٹر کے اندر کئی جگہ بھی ہم نے محدود کیا ہوا ہے لوگوں کو تھوڑی دیر تک. تو اگر آپ احتیاط کریں گے تو ہم پھر باقی بھی ساری جگہیں کھول دیں گے. شکریہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر نگرانی ان کی موجودگی میں پہلی ہیلتھ جو کرونا ویکسین ہے وہ ایڈمنسٹر کی گئی اسلام آباد میں. یاد رہے کہ 1 مہینے میں 2 خوراکیں لگنی ہیں. آج پہلی خوراک ایڈمنسٹر کی گئی ہے. صوبائی دارالحکومتوں میں کل سے کرونا ویکسین کی ایڈمنسٹریشن کا آغاز ہوگا. کرونا ویکسین لے کر نجی ایئر لائن کی پرواز اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئی ہے. کمرشل فلائٹ سے سائنو فارم ویکسین کی 83,000 خوراکیں کراچی پہنچائی گئیں. وقار بھٹی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے تفصیل جانیں گے. جی وقار. جی, ایک کمرشل فلائٹ سے چینی ویکسین سائنو فارم کی 83,000 خوراکیں کراچی پہنچ گئی ہیں, جسے کراچی میں سیکرٹری صحت کاظم جتوئی اور EPI کے ڈائریکٹر اکرم سلطان صاحب نے وصول کیا ہے. اس موقع پر NCOC کے حکام بھی موجود تھے. ان خوراکوں کو, ویکسین کی کھیپ کو رینجرز اور پولیس کی سیکیورٹی میں کولڈ اسٹوریج منتقل کیا جا رہا ہے. کل سندھ میں ویکسینیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا بہت جائے گا. بہت شکریہ وقار بھٹی آپ کا. کراچی میں فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگانے کا عمل بدھ سے یعنی کل سے اوجھا اسپتال میں شروع کیا جائے گا. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جو سرکاری لینڈز ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریلوے کی خاص طور پہ جو زمینیں ہوتی ہیں تو وہ ایک آسان سا ایک طریقہ کار ہے جس میں کہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بھی شروع کر دیتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ریلوے کی جو زمین ہے اس کو واگزار کرانے کے لیے ہم اعظم سواتی صاحب جو کہ ریلوے منسٹر ہیں وہ آلریڈی کام کر بھی رہے ہیں, لیکن ان کو مزید یہ تلقین کرائی گئی کہ اس کو بڑی سختی سے لینا ہے. اور یہ جو حکومتی جو لینڈ ہے, حکومت کا جو اثاثے ہیں ان کی پروٹیکشن ہمارا آئینی اور اخلاقی اور جمہوری ہمارا فرض بنتا ہے. تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کسی کا زمین جو ذرا کمزور ہو اس کی زمین پہ قبضہ کر کے اور پھر مختلف ناموں پہ بیچ کر اور پھر اصل مالک آپ ہی ہوتے ہیں. تو اس قسم کا جو ایک جو قانون کی رول آف لا, قانون کی حاکمیت ہے, اس کو بڑا دھچکا ملتا ہے.
اور عوام میں ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو زمینیں ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر ہیں لیکن ان کی زمینیں یہاں پر ہیں، تو کتنے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ جس سے کہ لوگوں کی زمینیں قبضہ کر لی گئی ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو کئی قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت ہی اسٹرکٹ میجرز کرنے ہیں اور ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے کہ لوگ اپنی زمینوں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اور کوئی بھی ایسی غیر قانونی قبضہ جو کہ کسی سیاسی یا کسی سرکاری اس کے لوگوں کے سرپرستی میں اگر ایسا کام ہو تو اس پہ بڑی سخت کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو اہم بات ہوئی وہ یہی کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، ہاؤسنگ ہے، دیکھیں عام طور پہ یہ بات ہم نے کئی ٹاک شوز میں حصہ لیا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ جی کہاں ہیں وہ نیا پاکستان، کدھر ہیں وہ 5 لاکھ گھر. تو آپ کو یہ کابینہ میں اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی اور پریزنٹیشن بھی دی گئی. جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جنرل حیدر، انہوں نے پوری اپنی پریزنٹیشن دی، اور اسی طرح جو ہاؤسنگ منسٹری ہے انہوں نے بھی وہ پریزنٹیشن دی. تو اس کی میں کوئکلی آپ کو کچھ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت یہ گھر بنائے گی. حکومت کا کام ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، یعنی سہولت کار بنے ان لوگوں کے لیے جو کہ گھر یا تو خرید نہیں سکتے ہیں اور یا ان میں اتنی معاشی سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھر خرید سکیں. تو حکومت نے نعرہ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، روٹی کپڑا مکان، لیکن ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے. اور وہ کس طرح سے کہ ہم نے نمبر 1 پرائم منسٹر صاحب پچھلے کوئی 18 مہینے سے اس ہفتہ وار میٹنگ کرتے ہیں جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ اس کے لیے آپ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، تو چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو. بڑے لیول پہ ہو اگر کوئی پلازا بن رہا ہے، کوئی شاپنگ مال بن رہا ہے، بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو جو اجازت نامے لینے، پھر وہاں پہ جو آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں طرح طرح کی، کہ وہ مہینوں کا کام سالوں میں جو ہے تو وہ پورا ہوتا ہے. تو اس کے لیے حکومت نے پوری اس سے اپنی کوشش کر کے، اور لاہور اور جتنے بھی بڑے شہر ہیں، خیبر پختونخوا کے ہوئے یا پنجاب کے ہوئے، اس میں ایک ایسا نظام متعارف کرایا ہے جس میں کہ آپ کو جو NOCs وغیرہ ہیں، آپ کو اجازت نامے، نقشے کا پاس ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب بہت مختصر عرصے میں کر دی ہیں. کسی جگہ پہ 3 مہینے، کسی جگہ پہ 30 دن، یعنی آپ کو NOCs آپ کو ملیں گے. اور چاہے وہ LDA ہو، پہلے تو ہمیں یاد ہے کہ ہر LDA کا ریکارڈ ہر سال 2 سال بعد جل جاتا تھا. تو اب یہ ہوا ہے کہ اس کو پوری طریقے سے، ایک منظم طریقے سے ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے جس میں کہ کسی بھی شہر میں آپ کو اگر کوئی بھی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہو تو اس کے لیے سہولت کاری سرکاری سطح پہ جو اجازت نامے ہیں وہ آپ کو ملیں گے. اور دوسرا جو گھر بنانے میں ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو نقشے اور اس قسم کی، وہ دوسری یہ ہے کہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ انہوں نے مکان بنانا ہے، اس کے لیے ایک ایسا طریقہ کار کیا ہے جس میں کہ یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں لیکن اس کو بار بار. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا کو بریف کر رہے ہیں. FIA نے پائلٹ فہد سلطان کو گرفتار کر لیا ہے. ترجمان FIA نے بتایا کہ ملزم کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. ملزم پائلٹ برطانیہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. ملزم جعلی لائسنس اسکینڈل کے مقدمے میں نامزد ہے. ملزم کو اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا جائے گا.